بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا لیکچر ہے رسل کا ایسے ہے دا فنکشنز آف اے ٹیچر۔ آج ہم آپ کو اس کی سمری بتائیں گے اور مین چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ ٹیچرز کے فنکشن کیا ہیں، ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے رسل کے مطابق، اور میرا اس کی رسل کے ایسے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ اس کے خیالات ہیں، میں ان کو ہو بہو پریزنٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکچر شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ رسل کہتا ہے کہ 19ویں صدی کے تقریباً نصف سے لے کر اب تک شعبہ تدریس بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ اس دور میں تدریس ایک بہت اعلیٰ مہارت والا شعبہ ہوا کرتا تھا جو کہ آبادی کے ایک چھوٹے سے حصے کو تعلیم سے آراستہ کرتا تھا، لیکن اب یہ شعبہ سماجی خدمت کی ایک بہت بڑی شاخ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انسانی تہذیب کے آغاز سے لے کر پچھلی صدی تک تدریس ایک معزز پیشہ چلا آ رہا ہے۔ اب ایک مخلص استاد یہ سوچتا ہوگا کہ آج کل تدریس اتنا قابل احترام شعبہ نہیں رہا جتنا کہ یہ زمانہ قدیم میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آج کل اساتذہ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ طلباء کے ذہنوں پر اپنے باعث آجر کے مخصوص نظریات نقش کریں۔ قدیم زمانے میں اساتذہ غیر معمولی علم و دانش والے لوگ سمجھے جاتے تھے اور کوئی بھی باشعور شخص ان کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم بعض اوقات کچھ دانشور افراد کے نئے اور اختراعی نظریات مذہبی اور سیاسی حکام کے بے لچک اور غلط نظریات سے متصادم ہو جاتے تھے۔ سقراط، گلیلیو اور جورڈانو برانو جیسے فلسفی اس تنگ نظری کا نشانہ بنے اور انہیں ان کے انقلابی نظریات پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عظیم یونانی فلسفی سقراط کو ریاست کے خلاف بہت سے جرائم کا مجرم قرار دیا گیا، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ اس نے ریاست کے نوجوانوں کے ذہنوں میں تخریبی عقائد بھرے تھے۔ اسے 399 قبل مسیح میں مجرم قرار دے کر سزائے موت دے دی گئی۔ عظیم اطالوی ماہر فلکیات گلیلیو نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ زمین میں ایک خاص قسم کی کشش ہے جو اوپر سے نیچے گرتی ہوئی چیزوں کو تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس پر اسے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے اپنے عقیدے کی تردید کرنی پڑی۔ اطالوی فلسفی جورڈانو برونو 1548 میں پیدا ہوئے اور 1600 میں ان کی وفات ہوئی، کو اس کے نظام کائنات کے بارے میں انقلابی نظریات کی وجہ سے زندہ جلایا گیا۔ یورپ کے زمانہ وسطیٰ میں تدریس کے پیشے پر کلیسائی عہدیداروں کی اجارہ داری تھی، تاہم یورپ کے نشاط ثانیہ کے دور میں عام اساتذہ کو رائے کی کچھ آزادی ملی، اگرچہ اس زمانے میں بھی کلیسائی حکام لوگوں کو نئی دریافتوں پر سزائیں دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان دریافتوں کو مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں کٹر اور بے لچک لوگ تعلیمی اداروں پر چھائے ہوئے تھے، اس لیے دانشمند لوگ ان اداروں سے دور ہی رہتے تھے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں عقلی ترقی کے کام کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جو کبھی یونیورسٹی نہیں گئے تھے۔ جدید دور میں تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق بن گئی ہے اور اسے ریاست یا بعض اوقات کلیسائی عہدیدار کنٹرول میں رکھتے تھے۔ اساتذہ زیادہ تر سرکاری ملازم ہوتے ہیں جنہیں بیوروکریسی کا حکم ماننا پڑتا ہے۔
جو نہ صرف متعلقہ علوم سے ناواقف ہوتے ہیں بلکہ انہیں تعلیم کا عملی تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں اساتذہ صرف اپنے پیشے کے حقیقی فرض دینے میں بہت سے مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ ریاستی کنٹرول والی تعلیم کے خطرات نازی اور جرمنی اور کمیونسٹ روس میں سامنے آ چکے ہیں، جہاں لوگوں کو مخصوص بے لچک عقائد کی تعلیم دی گئی اور اساتذہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی موضوع پر آزادی سے سوچ یا بول سکیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیمی اداروں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ متعصب جنونی ثابت ہوئے اور ان کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ حقیقی عالمگیر جذبے کو فروغ دیں۔ یہ صورتحال پہلے جنگ عظیم کے بعد مزید بگڑ گئی۔ رسل کو کئی ممالک کا یہ رجحان بہت برا لگتا ہے، جس کے تحت کسی بھی استاد کو تعلیمی ادارے میں اس کی قابلیت کی بجائے قومیت دے کر مقرر کیا جاتا ہے۔ رسل تجویز دیتا ہے کہ اساتذہ کو عقلی غلامی سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے کام کی حدود اور فرائض تعین کیا جائے تاکہ وہ طلباء کو غیر متنازع تعلیم دے سکیں۔ اگرچہ پوری زندگی میں تسلیم شدہ لازمی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کسی بھی استاد کا اس میدان میں کم از کم کردار ہے۔ رسل کا خیال ہے کہ تعلیم کو کسی مطلق العنان حکومت کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ اساتذہ کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ طالب علموں کو ایسا ادھورا علم دیں جس میں بہت کچھ چھپایا گیا ہو اور وہ غیر منطقی ہو۔ رسل دور تک پھیلے ہوئے اس عقیدے کی بھرپور مذمت کرتا ہے کہ رائے میں یکسانیت اور آزادانہ بحث و تمہیز پر پابندی ہو تو اس سے ریاست مضبوط ہو جاتی ہے۔ رسل کہتا ہے کہ استبدادیت زیادہ تر قائم نہیں رہتی اور پچھلی 3 صدیوں میں لڑی جانے والی جنگوں میں زیادہ تر جمہوریت پسندوں ہی کی فتح ہوئی۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ خود کو پارٹی بازی والی سیاست سے دور رکھیں، کیونکہ دونوں عظیم جنگیں امریکی خانہ جنگی انتہا پسندانہ سیاسی عقیدوں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طالب علموں میں معاملات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ چھان بین کا جذبہ پیدا کریں تاکہ وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں میرٹ پر فیصلہ کر سکیں۔ کسی استاد کو لوگوں کے ہجوم کے تعصبات کو فروغ دینے یا سرکاری حکام کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ کچھ لوگ استاد کی چھان بین سے خود کو بے سکون محسوس کریں تو استاد کو ان لوگوں کی آزادی سے بچانا چاہیے، اس آزردگی سے بچانا چاہیے۔ استاد کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ انتہائی متنازع معاملات کی شدت کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اسے چاہیے کہ اس کے پاس ایسے مثبت نظریات ہوں جن پر عمل درآمد کرایا جا سکے۔ اساتذہ انسانی تہذیب کے محافظ ہونے کے ناطے طالب علموں میں نفیس رویہ پیدا کریں۔ تہذیب ایک مادی نہیں بلکہ ذہنی چیز ہے، اس لیے مادی اشیاء اور عیش و عشرت کے ذرائع کی لالچ کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ تہذیب انسان کا ذہن کشادہ کرتی ہے اور اس معاملے میں عالمگیر دور اندیشی پیدا کرتی ہے۔ اسے زمانہ حال اور اس کے مسائل اور متنازع معاملات کو ماضی اور مستقبل کے تناظری تناسب پر رکھنا چاہیے۔ ایک حقیقی مہذب آدمی اپنے ذاتی جذبات کو ایک طرف رکھ کر ماضی کے عظیم دانشوروں کے کام کی تعریف کر سکتا ہے۔ ایک حقیقی استاد کو کسی نظریہ کا پرچار کرنے کی بجائے اپنے طالب علموں کو حقیقی عقائد کا درس دینا چاہیے۔ ایک اچھے باغبان کی طرح اسے اپنے ہر پودے کو ایک خاص اور خوبصورت شکل دینی چاہیے۔ رسل یہ سمجھتا ہے کہ اگر زندگی کے ابتدائی برسوں میں انسان کے اچھے محرکات ناکام ہو جائیں تو وہ اسے ساری عمر اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ استاد کے بہت سے فرائض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے نئے خوشگوار نظریات رکھے اور انہیں نئی مسرت بخش اور کارآمد سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ رکھے۔
رسل کہتا ہے کہ استاد کو تدریس کا ضرورت سے زیادہ دیا گیا کام اور اسے طلباء کو امتحانات کی تیاری کرانے کی ذمہ داری دینے سے تدریس کے عمل اور طلباء کی ذہنی تربیت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اس سے استاد زچ ہو جاتا ہے اور طلباء کو کئی دوسرے موضوعات کی تعلیم دینے سے گریز کرتا ہے۔ تعلیمی حکام عموماً اس حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں کہ تعلیم دینے کے لیے بہت شاندار جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح کلیسائی عہدیداروں سے یہ تقاضا نہیں کیا جاتا کہ وہ ہر روز پابندی کے ساتھ اپنے گھنٹے دین کی تبلیغ کریں، اس طرح اساتذہ کو بھی تعلیم ملنی چاہیے کہ وہ بہتر نتائج دے سکیں۔ کئی ممالک میں استاد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ طلباء کو صرف حکومت کے مخصوص درست نظریات کی تعلیم دے۔ رسل کے مطابق امریکہ میں سوکس کے مضمون میں جو پڑھایا جاتا تھا وہ محض ایک تحریری ذکر تھا کہ کس طرح نظریاتی طور پر عوامی معاملات چلائے جا سکتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ عملی طور پر سب کچھ مختلف ہے۔ بہت سی ریاستیں اپنے شہریوں سے مختلف معاملات میں سچائی چھپانے کی کوشش کرتی ہیں۔ رسل کہتا ہے کہ ایسی کوششیں بالکل بیکار ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح کا اخفا کنسیلمنٹ مختصر عرصے کے لیے کوئی خرابی دکھا سکتا ہو تو تب بھی حقیقت معلوم ہونے پر وہ محض ایک بار چھونے سے ریت کی دیوار کی طرح گر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں طالب علموں کو جھوٹے نظریات کی تعلیم دینا ویسے بھی غیر اخلاقی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب طلباء کے پاس یہ جانچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ رسل کہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر استاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں برداشت کا مادہ بھر دے تاکہ وہ ان لوگوں کو سمجھ سکے جو ان جیسے نہیں۔ اس طرح کوشش جمہوریت کی بقا کے لیے بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہے، ورنہ تنگ نظر لوگ ان چونٹیوں اور ویشیوں جیسا رد عمل دکھائیں گے جو کسی اجنبی کو ناپسندیدہ گھس بیٹھیا ان ویلکم انٹروڈر سمجھ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ عدم برداشت تو پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ زیادہ تر ممالک میں تعلیمی ڈھانچے کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ اجتماعی جنون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ تعلیم کا حقیقی مقصد اس جنونی کیفیت سے طلباء کو بچائے رکھنا ہے۔ اساتذہ کو پڑھائی کے معاملے میں مزید آزادی دینی چاہیے کہ کیا پڑھایا جائے یا کیسے پڑھایا جائے۔ ان پر سے متعصب لوگوں اور بیوروکریٹس کا دباؤ بھی ختم کیا جانا چاہیے۔ رسل تجویز دیتا ہے کہ استاد کو ایسا ماحول ملنا چاہیے جو جیسا کسی آرٹسٹ یا تخلیقی مصنف کو دیا جاتا ہے، تاکہ وہ خود کو اپنے اندرونی تخلیقی جذبے کے تحت کام کرتا ہوا محسوس کرے۔ استاد کو کسی بھی بیرونی حکام کے غلبے سے آزاد ہونا چاہیے۔ غیر معمولی ذہانت کے لوگوں کی بہت زیادہ عزت کی جانی چاہیے، جیسا کہ یورپ کی نشاط ثانیہ کے دور میں پوپس اس زمانے کے فنکاروں کی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیمی تنظیموں کی حدود اور دائرہ عمل کو ذہن میں رکھا جائے۔ رسل اس مضمون کا اختتام اس ہلکی پھلکی نصیحت کے ساتھ کرتا ہے کہ ہر نظام میں ضابطوں کی سخت پابندیوں سے بچنے کے لیے کچھ راستے، لوپ ہولز اور کچھ استثناء ایکسیپشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ نظام کی بہت زیادہ سختی انسان کے اندر کی بہترین صلاحیتوں کو کچل دے گی۔ یہ تھا جی آج کا لیکچر فنکشن آف ٹیچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اس پہ۔ اگر مزید اس میں بہتری کی اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ ضرور دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔